بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع وسیلہ ہے۔ برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ وسیلہ تلاش کریں، جیسا کہ سورۃ معاہدہ میں حکم ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی ڈھونڈو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ وسیلہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ آگے چل کر بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے مزید چیزوں یا باتوں کو بھی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا فضل تلاش کرو، ڈھونڈو۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ سورۃ معاہدہ میں فرمایا، اللہ کا دین تلاش کرو۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ زندگی کے معاملات کے لیے صرف اللہ کا حکم یعنی فیصلہ تلاش کرو، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ سورۃ عنکبوت میں رزق تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہارے رزق کے مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق تلاش کرو۔ رب بنانے کے لیے صرف اللہ کو تلاش کرو، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ اللہ کی رضا مندی تلاش کرو، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ اللہ کی وجہ تلاش کرو، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی وجہ یعنی اللہ کی سوچ تلاش کرنے کے لیے۔ سورۃ قصص میں ایک بار پھر فرمایا، آخرت کا گھر تلاش کرو، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ۔ عزیزان من، ہمیں اچھی طرح معلوم ہوا کہ جہاں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے، ساتھ اللہ کا رزق، اللہ کا فضل، اللہ کی وجہ، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی اور اللہ کا دین بھی تلاش کرنے کا حکم ہے، اور آخرت کا گھر تلاش کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں تلاش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وسیلے سے کیا مراد ہے اور کیا مقصد ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود وسیلے کے معنی سورۃ معاہدہ میں بتائے ہیں کہ دعا کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جانا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے یعنی دعا کرتے ہیں، وہ خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے یعنی قرب والا ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہے کہ وسیلہ تلاش کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ مطلب یہ کہ وسیلے کا مقصد قرب الہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ہر بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ سورۃ کہف میں فرمایا، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب یعنی نزدیک ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تو ہر وقت شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم لوگ ہی اس قرب الہی کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں اپنے رب سے شاہ رگ سے زیادہ قربت کا احساس تک نہیں ہے۔ اس قرب الہی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 طریقے بتائے ہیں،
اور یہی دو طریقے ہی قرب الہی کا وسیلہ ہیں۔ پہلا طریقہ یا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اور دوسرا طریقہ یا وسیلہ ہے کہ صالح اعمال کریں۔ پہلا طریقہ یا وسیلہ کہ دعا سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک یعنی قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے یعنی دعا کرنے والے کی، جب مجھے پکارے یعنی دعا کرے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں رشد یعنی راہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ دعا کرنے والے کی مشکلات بھی دور فرما دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا، یا وہ جو لاچار یعنی مضطرب کی سنتا ہے جب اسے پکارے یعنی دعا کرے، اور دور کر دیتا ہے برائی یعنی مشکلات، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ عزیزان من، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے قرب حاصل ہوتا ہے اور بندہ مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنا وسیلہ قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا دوسرا طریقہ یا وسیلہ یہ بتایا ہے کہ اس کے بندے نیک اعمال کریں، جیسا کہ سورۃ سبا میں حکم دیا ہے کہ اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل یعنی صالح عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جیسے دعا وسیلہ ہے اور اللہ سے دعا مانگنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی نیک یا صالح اعمال کرنے سے بھی بندہ قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرنے اور رسول سے دعائیں کرانے سے بھی قرب الہی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں دوبارہ فرمایا ہے کہ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں یعنی قرب اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں، ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے۔ عزیزان من، ساری آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور دعا وسیلہ قرب ہے، اور نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی وسیلہ قرب الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، اللہ کا فضل، اللہ کا رزق اور اللہ کا دین اور آخرت کا گھر بھی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔